بسم الله الرحمن الرحيم نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کی توفیق سے اس مسجد میں ہماری پہلی ملاقات ہے میں چاہتا ہوں کہ اس ملاقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام وہ میسج سنایا جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پیغام لے کر آئے ہیں سیدنا عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے مجھے بتوں کی عبادت سے نفرت تھی،
یہ میں اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ ایک شکل، مورتی، صورت اپنے ہاتھوں سے گھڑیں، اپنے ہاتھوں سے بنائیں. جب انسان کی شکل بن جائے، تیار ہو جائے، تو پھر اس کی عبادت شروع کر دی جائے. کہتے ہیں میں نے سنا کہ مکہ پاک میں ایک آدمی آیا ہے، وہ بتوں کی مخالفت کرتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو کوئی ہم خیال تو ملا ہے. میں نے مکہ کی طرف سفر کیا. مکہ میں آپ سے ملاقات کا پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ان کا نام نہ لو وگرنہ لوگ تجھے بھی ماریں گے. سارے لوگ ان کے دشمن تھے. میں نے چپکے سے آپ سے ملاقات کی تو میں نے پوچھا ما انت، آپ کیا چیز ہیں، کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں. میں نے پوچھا وما نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ارسلنی اللہ، اللہ پاک نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے. رسول، مسنجر، پیغمبر. اللہ کا پیغام میرے پاس آتا ہے، میں اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہوں. پھر میں نے عرض کی بما ارسلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں؟ آپ کو جو میسج ملا ہے، پیغام، وہ بنیادی کیا ملا ہے؟ تو آپ نے دو باتیں عرض کی. آپ نے فرمایا ارسلت بصلۃ الارحام وکسر الاوثان، اللہ پاک نے مجھے رشتہ داریوں کو ملانے کے لیے بھیجا ہے اور بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. بت توڑ دو، رشتہ داریوں کو ملا دو. یہ بنیادی پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. کسر الاوثان، اوثان عربی زبان کا ایک لفظ ہے. واسانن کی جمع ہے اوثان، جیسے قلم کی جمع اقلام ہے. وسن ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی اللہ کے مقابلے میں عبادت ہوتی ہے، جس کی بھی عبادت ہوتی. وہ کوئی پتھر ہو تب اس کو وسن بولتے ہیں، وہ کوئی درخت ہو اس کو وسن بولتے ہیں، وہ کوئی پہاڑ ہو اس کو وسن بولتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ پاک کے سوا اگر کسی قبر کی عبادت بھی ہوتی ہے تو عربی زبان میں اس کو وثن بولا جاتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے تو آپ کی آخری دعائیں میں سے ایک دعا یہ تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے میرے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا دینا. قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ برباد کرے یہودیوں کو، عیسائیوں کو. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. پیغمبر جب فوت ہو جاتے ان کو دفن کر دیا جاتا، اللہ کو چھوڑ کے پیغمبروں کی قبروں کی عبادت شروع کر دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ ان یہودیوں عیسائیوں کو برباد کرے، اے میرے اللہ تو نے میری قبر کو ایسے وثن نہیں بنانا، میری قبر کی حفاظت تو نے کرنی.
اس قبر کو بھی عربی زبان میں وسن بولا جاتا ہے. یہی وجہ ہے مسلم شریف میں ہے جب مکہ فتح ہوا تو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلوار تھمائی، کالی جاؤ، لا رأیت قبرا مشرفا الا سویتہ ولا صورتا الا طمستہ. علی یہ تلوار لے جاؤ، ساتھیوں کو ساتھ لے لو، جو تجھے تصویر نظر آئے اس کو مٹا دینا. ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جو قبر تجھے ایک بلش سے اونچی نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام یہ ہے کہ بندوں کو بندوں کی عبادت سے، مخلوق کی عبادت سے نکال کر آقا اللہ کی عبادت میں لگانے کے لیے آئے کہ اللہ کے سوا یہ بندے کسی اور کے سامنے نہ جھکیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک آدمی آیا اسلام کو قبول کرتا ہے، پیچھے ہٹا، آپ کو سجدہ کرنے لگا. آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتا ہے آقا جس علاقے سے میں آیا ہوں میرے علاقے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. اب میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے سردار ہیں، آپ میرے پیر و مرشد ہیں. آقا اب میں نے اس سردار کو سجدہ نہیں کرنا، اب میں نے آپ کو سجدہ کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کب تک ہم جاہلیت کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک اٹھاڑیوں والی زندگی گزاریں گے؟ کبھی تو ہم علم کی دنیا میں سانس لے لیں. سنن ابی داؤد، ہر چیز، ہر قسم کی چیز ہمیں نیٹ سے مل جاتی ہے. ہر قسم کی چیز آج نوجوان تلاش کر لیتا ہے. کیا ہم اپنے محبوب پیغمبر کی حدیثیں نہیں تلاش کر سکتے؟ قیامت کے دن کوئی اس دور کا آدمی نہ کہے کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث آپ کی عام زبان فام میں ترجمہ آ چکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا. آپ نے فرمایا نہیں، یہ امت اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیاری ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس امت کے لیے اپنے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں رکھا. ہاں، لو کنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. اگر میری شریعت کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کی اجازت دے دیتا نا، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ صبح و شام اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں. ایک عورت کے ذمے خامد کے کتنے حقوق ہیں اس حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں. ساتھی کہہ رہے تھے اس عنوان پہ، یہ عنوان کبھی بیان کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی ہوئی ہے، مسئلہ پوچھتی ہے. آپ نے جواب دیا. آپ نے پوچھا آذات و زوجن انتی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ عرض کرتی ہاں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیسے رہ رہی ہو؟ سنبھل کے ذرا زندگی گزارنا. ہوا جنتو کی و نارو کی، کیونکہ تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. شوہر کو راضی کر لو گی جنت لے لو گی، ناراض کر بیٹھو گی اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. مرد کے لیے دنیا کے اندر جنت جہنم اس کے ماں باپ ہیں، عورت کے لیے شادی کے بعد اس کا شوہر جنت جہنم. آپ فرما رہے ہیں میری شریعت کے اندر سجدہ جائز نہیں. اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ صبح و شام اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں. اب بتاؤ خان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اعلیٰ ذات، آپ سے اعلیٰ کائنات میں کوئی نہیں آیا. اگر آپ کو اللہ کے سوا سجدہ جائز نہیں تو اور کس کے لیے جائز ہے؟ ہم
محمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنے فتاوے کے اندر لکھا ہے کہ تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے اللہ کے سوا سجدہ حرام کر دیا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمہ اللہ تعالی، ان کا کلپ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، میں نے خود سنے۔ وہ کہتے ہیں اس امت کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کی زندگی ہے۔ اس امت کا ایک ہی تو اتفاق ہے، جو مرضی مسلک کو ماننے والا ہو، ایک بات پہ اس امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے سوا اس امت کے لیے کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے بزرگ فوت ہوئے، صحابہ کرام، محدثین، اولیاء کرام۔ آج کے دور کا بھی کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جائے، جس مرضی مسلک کو ماننے والا ہو، ان کا امام آگے آ جائے، جنازہ تیار ہو گیا، امام صاحب نے جنازے کی نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا، ان مولوی صاحب سے پوچھ لو، مولانا صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ پہلے تو آپ کہتے تھے جس نماز میں رکوع نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی، جس نماز میں سجدہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی۔ ارے یہ بھی تو نماز ہے، نہ آپ نے رکوع کیا نہ سجدہ کیا۔ آپ کے امام صاحب آپ کو بتا دیں گے، ارے نادان، سامنے بزرگ ضرور ہے، ولی ضرور ہے، لیکن ان کے جسم سے روح نکل گئی، جسم سخت ہو گیا، ایک بت کی شکل اختیار کر گیا۔ اب اللہ کہتا ہے، او میرے بندے، تو مجھے بھی رکوع نہ کر، مجھے بھی سجدہ نہ کر۔ اللہ کیوں نہ رکوع کروں، کیوں نہ سجدہ کروں؟ میں رکوع میں جاؤں گا تو یہی کہوں گا اللہ اکبر، بزرگ بڑے نہیں، بڑی اللہ کی ذات ہے۔ سجدے میں جاؤں گا یہی بولوں گا اللہ اکبر، یہ ولی بڑے نہیں، بڑی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، دور سے دیکھنے والا کہیں یہ نہ دیکھ لے جس طرح لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ بھی ایک جسم سخت ہو گئے، روح نکل گئی ہے، یہ اس بت کو، اس میت کو رکوع کر رہا ہے، اس میت کو سجدہ کر رہا ہے۔ جو اللہ اپنی توحید میں اتنا حساس ہے، اتنا غیرت مند ہے کہ ولی، صحابی، محدث، اللہ کے ولی اور پیر کی میت چار پائی پہ سامنے پڑی ہو، اللہ رکوع اور سجدے کی اجازت نہیں دیتا، تو جب یہ مٹی کے نیچے چلی جائے تو پھر رکوع اور سجدے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ کب تک ہم جہالت کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کبھی تو علم کی دنیا میں سانس لے لیا کرے ہم۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی پہلا مقصد ہے کہ آپ بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لگانے کے لیے آئے۔ یہ تو اللہ کی عبادت تو ہم نے شروع کر دی ہے، بت تو ہم نے توڑ دیے، بتوں کی عبادت تو ہم نہیں کرتے، لیکن جو آپ کا بنیادی دوسرا مقصد ہے ہم نے اس کی بھی دھجیاں اڑا دی۔ کیا مقصد ہے؟ آپ فرماتے ہیں بکسر الاوثان، بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، وصلۃ الارحام، اور میں رشتہ داریوں کو ملانے کے لیے آیا ہوں۔ جس طرح شرک بڑا خطرناک گناہ ہے، اس طرح اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا بھی بڑا خطرناک جرم ہے۔ جس طرح ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشرک آدمی کا کوئی عمل، کوئی اچھا کام اللہ قبول نہیں کرتا، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يقبل اللہ عمل قاطع، رشتہ داری کاٹنے والے کی بھی کوئی نیکی بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے نا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کاٹنے والا میرا غلام جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے رشتہ داری والا معاملہ بڑا ہی اہم ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر تو میری اور آپ کی تربیت یہ کرتے ہیں
کہ اگر آپ کے رشتہ دار کافر ہیں، بے نماز ہیں، بدعتی ہیں، مشرک ہیں، آپ پھر بھی ان سے اچھا سلوک کریں۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان ولی اللہ صالح المومنین، میرے دل کے اندر محبت، پیار، دوستی اللہ کی ہے، اللہ کے ایمان والے بندوں کی ہے۔ میرے دل کے اندر کافر کی کوئی محبت نہیں ہے، مشرک سے میں پیار نہیں کرتا، میں ایمان والوں سے پیار کرتا ہوں۔ ہاں، جو یہ مکہ والے ہیں ان سے جو میں نرمی والا سلوک کرتا ہوں، انہم آل ابی، وہ میرے باپ کے خاندان والے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، آپ کے دشمن ہیں، لیکن آپ ان سے جب فیصلہ کرتے نرمی والا پہلو اختیار کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں انہم آل ابی، وہ میرے باپ کا خاندان ہے، رشتہ داری کی وجہ سے میں ان سے نرمی سے پیش آتا ہوں۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ رشتہ دار کافر بھی اچھا سلوک کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی لباس تحفۃً دیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ریشمی لباس اپنے کافر بھائی کو مکہ کی طرف تحفہ بھیج دیا تھا۔ ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بیوی بچے تو ہیں ہی مسلمان، وہ ہمارے رشتہ داروں کے تو ہم پہ ڈبل حق کے، ایک اسلام کا، ایک رشتہ داری والا۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ درس دے رہے تھے، کسی نے کہا دعا کرو، کہتے ہیں اے میری مجلس والو، میں قسم دیتا ہوں اس آدمی کو جس نے اپنے کسی رشتہ دار سے تعلق توڑا ہوا ہے، ہم اللہ سے مانگنے لگے ہیں وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے۔ جس کی اپنے کسی رشتہ دار سے قطع تعلقی ہے وہ ہماری مجلس چھوڑ دے، کیونکہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے سنا ہے جس مجلس میں ایک بھی رشتہ داری کاٹنے والا ہو اور باقی اس کو سمجھائے نا، اس پوری مجلس پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ میں قسم دیتا ہوں تم میں سے کوئی اگر ہے رشتہ داری توڑنے والا تو اٹھ جائے۔ ہم دعا کرنے لگے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، انہوں نے کہا اے عبداللہ بن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا ٹھہریے گا میں ابھی آتا ہوں۔ گیا نوجوان، واپس آ گیا، کہا ہاں عبداللہ اب دعا کرو۔ کہا اب کیا ہو گئے؟ کہا ایک میری خالہ تھی، کئی دنوں سے میرا اور ان کا بول چال بند تھا، ابھی میں صلح کر کے معافی مانگ کے آ رہا ہوں۔ ہمارا اسلام، ہماری تربیت یہ کرتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسى له فی اثرہ۔ صحیح البخاری میں آپ فرماتے جو آدمی دو چیزیں پسند کرتا ہے، ایک اللہ اس کو وافر رزق عطا کرے، جب بھی اس کو ضرورت پیش آئے تو اس کی جیب خالی نہ ہو، اور دوسرا کہ اللہ اس کو صحت اور تندرستی والی لمبی عمر دے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندہ ہی پسند کرتا ہے، کوئی بھی بیماری کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی غربت کو پسند نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ دو چیزیں پسند کرتا ہے، ایک کام وہ کرے دونوں اللہ کر دے گا۔ کہا ایک ہے، آپ نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق ملانا شروع کر دے، اللہ بیماریاں بھی ختم کر دے گا، اللہ غربتیں بھی ختم کر دے گا۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے، آپ فرماتے لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، رشتہ داری ملانا یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے رشتہ داری ملا رہا ہے اس سے آپ ملائیں، یہ بھی رشتہ داری ملانا ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن جس رشتہ داری ملانے سے غربتیں ختم ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، وہ رشتہ داری ملانا یہ نہیں۔ پوچھا گیا وہ کہ
आपने फरमाई दा कुतियात वासलहा, जब आपका रिश्तेदार आपसे ताल्लुक तोड़ने में लगा रहे, आप जोड़ने में लगे रहे। वो तो कह रहा है मेरा तेरा जीना मरना खत्म, तू मुझसे गया मैं तुझसे गया, मैं मर जाऊं तुम ना आना, तुम मर गए मैं नहीं आऊंगा। वो बार बार जीना मरना खत्म कर रहे, बार बार जुल्म और ज्यादती कर रहे, लेकिन आप वैसे ही उसको मुआफ करते जाएं और उससे ताल्लुक मिलाने की कोशिश करते जाएं। बार बार जाएं उसके घर सुलह के लिए, बीवी बच्चे लेकर जाएं, तोहफे तोहफे लेकर जाएं। इससे बीमारियां खत्म होती हैं, इससे गुर्बतें खत्म होती हैं, इससे ये नुस्खा कीमिया ले जाओ घर के अंदर, इससे सुकून वाली जिंदगी शुरू होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली पाक को सुकून के साथ जिंदगी गुजारने का जो सुनहरी उसूल बताया था वो क्या था? आपने फरमाया था अली सिल मन कता का, जो रिश्तेदार तुझसे ताल्लुक काटे ना तो उससे मिलाया कर। आति मन हरामा का, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ जाए वो तुझे चीज ना दे, अगर उसको जरूरत पड़ जाए मांगने के लिए आ जाए, पिछली बात तू भुला दिया कर, उसको दे दिया कर। वाफु अम्मन ज़लमा का, अली अगर सुकून से जिंदगी गुजारना चाहते हो, अगर तेरा रिश्तेदार तुझ पे जुल्म करे, अली तू उसे मुआफ किया कर, मुआफ करना सीखो। और बड़े बड़े डॉक्टरों पे यकीन कर लेते हो, लाखों रुपया अपने इलाजों पे लगा देते हो, अपने महबूब पैगंबर की जबान, प्यारी जबान, मीठी जबान पे यकीन करते हुए मैं और आप अपनी बीमारियों का इलाज ऐसे भी करें। साल गुजर गए, ईदें गुजर गई, बकरीदें गुजर गई, उनसे जाके सुलह करो, अल्लाह की कसम बीमारियां भी खत्म होंगी, गुर्बतें भी खत्म हो जाएंगी। अपने रिश्तेदारों को मुआफ करना सीखो, अल्लाह की मदद आती है। मुस्लिम शरीफ में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, अर्ज करता अल्लाह के हबीब, जिस तरह के मेरे रिश्तेदार हैं अल्लाह करे किसी के ना हो, अल्लाह के हबीब आसिलुहुम वयकतऊननी, मैं उनसे रिश्तेदारी मिलाता हूं, वो फिर काट देते हैं, मैं फिर मिलाता हूं, वो फिर काट देते हैं। ओसिनुहुम वयज़लिमूननी, अल्लाह के भी मैं उनसे एहसान करता हूं, अच्छा सलूक करता हूं, वो बदले में मुझ पे जुल्म करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम सच कह रहे हो, वाकई अगर ऐसा मामला है तो तुम तो उनके मुंहों में खाक फेंक रहे हो और अल्लाह की मदद तेरे साथ उतर रही है। जब तक तुम ये काम करते रहोगे अल्लाह की मदद तेरे साथ साथ रहेगी, तेरे कारोबार में, तेरी औलाद में, तेरे बीवी बच्चों में, तेरे बिजनेस के अंदर अल्लाह की मदद तुम जहां रहोगे तेरे साथ साथ रहेगी। कोई भी अल्लाह का करीबी इस धरती पे नहीं आया कि जिसके रिश्तेदार उस पे जुल्म ना करते हो। जिसका भी थोड़ा सा अल्लाह से ताल्लुक होता है ना, नमाजों की पाबंदी करने वाला, अल्लाह को मानने वाला होता है, उसके रिश्तेदार उस पर जुल्म ही करते हैं। ये जुल्म मुझे और आपके पास सुनहरी मौका बन के आता है। सब्र करें, मुआफ करें तो इस जुल्म की वजह से हम अल्लाह के करीबी बन सकते हैं। क्या हमारे रिश्तेदारों ने हम पे जुल्म किया है, क्या हम कहते हैं जी अब तो वो माफी के काबिल ही नहीं रहे? क्या हमारे रिश्तेदारों ने हम पे जुल्म यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा कर दिए? यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जुल्म करने वाले कौन थे? सगे भाई थे, सगे भाई थे। जो भी अल्लाह का करीबी आता है उसके रिश्तेदार उस पर जुल्म करते हैं। मार मार के यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिए। मासूम बच्चा, चांद से उसीन चेहरे वाला, मार मार के कुएं में फेंक रहे, उसका क्या कसूर था? क्या जुल्म था यूसुफ अलैहिस्सलाम का?
لیکن جس کو اللہ مقام دینا چاہتا ہوتا ہے نا، اس پہ اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ ابھی بھی ان کے ظلم کی داستان ختم نہیں ہوئی۔ اگلا دن آیا، پہنچے، دیکھا ایک قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا ہوئے، دور سے ہی غصے میں آ گئے، کہتے ہیں یہ ہمارا گندا بھاگا ہوا غلام تمہارے آتا ہے، ہمیں پیسے دو، ایسا غلام ہم نہیں رکھتے، یہ تم لے جاؤ۔ اپنے سگے بھائی کو چند سونے کے کھوٹے سکوں کی خاطر بیچنے والے کون ہیں؟ سگے بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کی قسم منڈیوں میں بکتے رہے، غلامی والی زندگی گزاری ہے میرے یوسف نے۔ 30 سال ہو گئے یوسف علیہ السلام کو صبر کرتے کرتے، 30 سال، 30 بڑا لمبا عرصہ ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اتنے لمبے عرصے میں کسی کے سامنے اپنے بھائیوں کا شکوہ بھی نہیں کیا تھا۔ صبر کے پہاڑ، باپ صبر کرنے والا تھا تو بیٹا بھی صابر ہی تھا۔ میں اور آپ تو 5 منٹ کسی کے پاس بیٹھ جائیں تو لہریں لگا دیتے، اس کے سامنے شکوے، اس کے سامنے شکوے، وقت تو آئے، پھر تھک ہار کے کچھ کر نہ سکیں، جی تو میرا تو صبر ہی ہے۔ سورہ یوسف پڑھیے نا، یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے بچپن سے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا کسی کے سامنے تذکرہ تک نہیں کیا۔ اللہ بھی شہنشاہ ہے، جب آزماتا ہے تو کمال ہی کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو شاہی گھر سے نکلوا کے جیل میں بند کروا دیا، کہ جب جیل کی دکھ بھری زندگی شروع ہوتی ہے نا، پھر بندے کو بڑی داستانیں یاد آتی۔ اللہ کہتا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، میرے یوسف کو جیل میں بھی کئی سال گزر گئے، کئی سالوں میں بھی یوسف علیہ السلام نے جیل کے کسی ساتھی کے سامنے بھی اپنے بھائیوں کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مجھے رہ رہ کے یاد آ رہا ہے کہ رشتہ داری والا معاملہ ایک ایسا ہے جس کی جزا اور سزا اللہ نقد دیتا ہے، نقد۔ اس میں اللہ دیر تو کرتا ہے لیکن اللہ ادھار نہیں کرتا۔ رشتہ دار آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، صبر کرو، اس کا بدلہ اللہ آپ کو نقد دے گا، نقد دنیا میں۔ وہی یوسف علیہ السلام جنہوں نے صبر میں اخیر کر دی، رشتہ داری نبھانے کی اخیر کر دی ہے، پھر اللہ پاک نے بھی انہی یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ اور وہ بھائی جو دل میں تو بڑے خوش تھے، ہم نے بابا کو گیڑا دیا ہے، چکر دیا ہے، بابا کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، بڑے ہم دل میں راضی ہوتے، مالی صاحب کیس تو میرا جھوٹا ہی تھا، لیکن وکیل بڑا ٹاپ کا تھا، اس کی فیس اتنی تھی، اس نے جج کو ایسا چکر دیے، میں جھوٹا کیس اپنے رشتہ داروں کے خلاف جیت کے ہوں۔ ارے نادان انسان، تجھے نہیں پتا چل رہا شیطان تجھ سے ہاتھ کر رہا ہے، تو یہ جیتا ہوا کیس اصل میں ہار گئے ہے، ہار گئے ہے، اس کی سزا بھی اللہ نقد دیتا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے اگرچہ بھائی تھے، پیغمبروں کا خاندان تھا، لیکن جب رشتہ داروں پہ ظلم ہوتا ہے تو اللہ ان کو بھی سزا نقد دیتا ہے، نقد۔ وہ تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ان ظالم بھائیوں کے گھر سے آٹا بھی ختم ہو گیا، غلے ختم ہو گئے، پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے، پتے کھانے پہ درختوں کی جڑیں چبایا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں بچے بھوک سے رویا کرتے تھے،
जब रिश्तेदारों पे जुल्म करोगे सारी तजारत कारोबार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अरे नादान इंसान, मैं और आप नहीं जानते अल्लाह को लाखों करोड़ों तरीके आते हैं तबाह करने के। जाओ चाइना को देखो, सुपर पावर समझा करते थे लोग, कहते थे हर बीमारी का इलाज तुम्हें वहां से मिलेगा। अल्लाह ने वैसे तबाह किया, सोच भी नहीं थी। आटा दाना खत्म, मजबूर होकर पता चला मिस्र का एक बादशाह बने हैं, बड़ा सखी आदमी है। भाई बोरिया लेकर मिस्र में पहुंचे, मिस्र के बादशाह के सामने बैठे, कहते हैं बादशाह हमने सुना है तुम बड़े अच्छे सखी इंसान हो, हमें तो कई कई दिन गुजर जाते हैं दिन, हमें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, कि हमारे पास चंद सोने के सिक्के हैं, ये ले लो और हम पे एहसान करो, हमारा बहुत बड़ा खानदान है, हमें गल्ला दे दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह का कुरान कहता है, देखते ही पहचान गए कि ये तो मुझे मारने वाले मेरे भाई आ गए, मुझे बेचने वाले मेरे भाई आ गए। और मजा इसी जिंदगी में, अल्लाह की कसम, ईंट का जवाब पत्थर से देने में कोई लुत्फ नहीं, कोई मजा नहीं। मजा इस जिंदगी में आपका रिश्तेदार आप पे जुल्म करता रहे, आप एहसान करें। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बादशाह बन चुके थे, फौज उनके कंट्रोल में है, चाहते तो एक एक थप्पड़ का बदला ले सकते थे। जालिम भाई हैं, हम तो इंतजार में है ना, कभी तो मेरी दाढ़ के नीचे आएगा ना, फिर इसको सबक सिखाएंगे। ये देख दाढ़ के नीचे आ चुके हैं। सूरह यूसुफ को कभी इस अंदाज से भी पढ़ लिया करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जालिम भाइयों पे जुल्म का बदला क्या, एहसान किए कि उनको गल्ला भी वाफर दे दिए है और पैसे भी वापस कर दिए। ये सोने के सिक्के लेके आए जिनकी खातिर यूसुफ को बेचा था, ले जाओ। घर जाके कहते हैं बाबा मिस्र का बादशाह बड़ा अच्छा आदमी है, देख उसने हमें गल्ला भी वापस दिए और हमें पैसे भी वापस कर दिए। ऐसा एहसान जालिम भाइयों पे। हमारा इस्लाम हमें यह तरबियत देता है, ईंट का जवाब पत्थर, ये हिंदुओं की सोच है, इस्लामी सोच नहीं है। फिर आए, फिर गल्ला दिया, फिर आए, बातों बातों में वाकफियत हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, ओ कोई यूसुफ को भी जानते हो, कोई तुम्हारा भाई यूसुफ भी था, तुम्हें याद है तुम अपने भाई यूसुफ से क्या सलूक किया करते थे। अब इनकी आंख खुली है, गौर से देखा, इसकी शक्ल तो बाबा से मिलती है। कहा इन्ना कलान तो यूसुफ, कहीं आप यूसुफ ही तो नहीं है। कहा हाँ आना यूसुफ, तुम्हारे थप्पड़ खाने वाला मैं यूसुफ ही हूं, जिसे तुमने गुलाम बना के बेच दिया था, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ ही हूं। भाई कांप रहे हैं, डर रहे हैं कि हमारा भाई जिस पे हमने जुल्म की इंतहा कर दी, वो मिस्र का बादशाह आज तो हमसे चुन चुन के बदले लेगा। वो डर रहे, कांप रहे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुम्हारे जुल्म की दास्तान तो बहुत लंबी है, लेकिन तुम मेरे भाई हो, आज तुमसे कोई बदला नहीं। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुमसे कोई बदला नहीं। यगफिरुल्लाहु लकुम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। हमारा इस्लाम अपने रिश्तेदारों के बारे में हमें यह तालीम देता है। मेरे महबूब पैगंबर से बढ़ के अल्लाह का करीबी कौन है?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मक्का पाक से रोते हुए नहीं निकले थे? जनाब अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं आपकी आखिरी निगाह मक्का पाक की बस्ती पे पड़ रही है, बैतुल्लाह को देख रहे हैं, मक्का बस्ती को देख रहे हैं, और आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तार हो रही है। आप कह रहे हैं मक्का, ऐ मेरे रब के शहर, ऐ मेरे रब के घर, मेरे दिल के अंदर तेरी मोहब्बत बड़ी है, तेरा प्यार बड़ा है, दिल नहीं चाहता मैं तुझे छोड़ के चला जाऊं, लेकिन ये मेरी कौम के लोग मुझे इधर रहने नहीं दे रहे। लौला अखरजूनी मा खरजतु की अबदा, अगर ये मुझे ना निकलने पे मजबूर करते तो मैं कभी ना जाता। अब तो इन मेरे खानदान के सरदारों ने गलियों में ऐलान करवा दिए जो मोहम्मद का सर लाएगा उसको 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए निकले। बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है आप मदीना पाक में भी जाके मक्का की याद में रोते रहे। देश की मोहब्बत वो जानते हैं जो प्रदेश में रहते हैं। अपने देश में रहने वालों को देश की मोहब्बत का पता नहीं होता। पूछो जो बैरून मुल्क में रहते हैं कि अपने देश से कैसी मोहब्बत होती है। एक दफा जनाब अबू बकर सिद्दीक, बिलाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे बैठे, मक्का की याद आई, अबू बकर रो रहे हैं, बिलाल भी रो रहे हैं, दोनों को देख के नबी अलैहिस्सलाम ने भी रोना शुरू कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह, तमाम तेरे बंदों के दिल तेरे इख्तियार में है, ये दिल मेरा भी तेरे इख्तियार में है। अल्लाह इस दिल में मक्का की मोहब्बत बड़ी है। अल्लाह मैं तेरा पैगंबर तुझसे दुआ करता हूं जिस तरह इस दिल में मक्का की मोहब्बत है तू मदीने की मोहब्बत भी डाल दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की जुदाई में रोते रहे। किन्होंने निकाला? रिश्तेदार जालिमों ने जुल्म करके निकाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते रहे। आज 10-12 हजार का लश्कर लेकर फातिहाना हैसियत से आप मक्का में दाखिल हो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची जगह तशरीफ फरमाए, मक्का के सारे लोग कैदी बन के सामने बैठे। आपने पूछा, ओ मक्का वालों, तुम्हारे सारे जुल्म मुझे याद है, तुम भी फैसला करो, आज तुम्हें मुझसे क्या तवक्को है। उन्होंने कहा, करीम बाप के करीम बेटे हो, आपसे अच्छी नरमी वाली तवक्को है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ओ मक्का के मेरे खानदान वालों, मेरी और तुम्हारी मिसाल मेरे भाई यूसुफ की तरह है। अगर तुम्हारे जुल्म की दास्तान लंबी थी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी जुल्म की इंतहा कर दी थी। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को माफ कर सकते हैं तो मैं तुम्हें क्यों नहीं माफ कर सकता। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम। मक्का वालों, आज तुमसे कोई बदला नहीं, तुम इस्लाम को कबूल करो, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है, मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। बाकी सुन्नतों पे बड़े बहस, बड़े मुनाजरे करते हो, तो क्या अपने रिश्तेदारों को माफ करना यह हमारे महबूब पैगंबर की सुन्नत नहीं है? मेरे हबीब की यह तालीम नहीं है? आखिरी बात अर्ज करता हूं, वक्त काफी हो रहे। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खाला के बेटे गरीब थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक उनको पूरे महीने का खर्चा दिया करते थे, पूरे महीने का खर्चा देते थे। जब जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की बेटी पे तोहमत लगी, महीने के बाद कुरान नाज़िल हुआ, ये झूठ है, बोहतान है, और जो तोहमत लगाने वालों में थे उनको 80 कोड़े लगाए जाए। अब जनाब अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि वो खाला के बेटे मिस्ता जिनको पूरे महीने का खर्चा देते थे, वो भी तोहमत लगाने वालों में, उनको भी कोड़े लग रहे। जनाब अबू बकर सिद्दीक देखकर गुस्से में आ गए।
ऐ मिस्ता, पूरा मदीना भी मुखालिफ हो जाता, तेरा हक नहीं बनता था। जिस पे बंदा एहसान करता हो वो ज्यादती करे तो बंदे को गुस्सा ज्यादा आता है। उधर खड़े कहते हैं, ऐ मिस्ता, अल्लाह की कसम है, आइंदा से अबू बकर तुझ पे एक दिरहम भी खर्च नहीं करेगा, एक दिरहम भी, बस मेरा तेरा ताल्लुक खत्म। अब आप ठंडे दिल के साथ सोचिए, सैयदना मिस्ता एक इंसान है, उनसे गलती हो गई। दरअसल मेरी और आपकी सोच ये होती है कि मेरे रिश्तेदारों को फरिश्ता होना चाहिए जिनसे कोई गलती ना हो। ऐसा हो नहीं सकता, हम इंसान हैं तो हमारे रिश्तेदार भी इंसान हैं। सैयदना मिस्ता से गलती हुई है, अल्लाह ने सजा दिलवाई है, इनको 80 कोड़े लगाओ। अब जनाब अबू बकर सिद्दीक का वाकई हक नहीं बनता था कि वो ये कहे बस मेरा तेरा ताल्लुक खत्म। उधर ही खड़े अल्लाह ने कुरान पाक नाज़िल कर दिया। वो कैसे खुश नसीब लोग थे, जिनसे गलती हो जाती तो उनकी इस्लाह के लिए अल्लाह कुरान नाज़िल कर देता था। अल्लाह ने कहा, वला यातली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साती अय्यूतू लिल कुर्बा। अबू बकर, तुम बड़े फजल वाले हो, तुम्हारा मुकाम बड़ा है, ये जो तुमने बात की है ये तुम्हारी शान शान नहीं है। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। अबू बकर, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुझे मुआफ कर दे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रो पड़े, कहते अल्लाह मैं सब कुछ कुर्बान इसलिए कर रहा हूं कि तू मुझे माफ कर दे। कहा अबू बकर, तुम अपने रिश्तेदार मिस्ता को माफ करो, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। इसलिए माफ करना सीखो, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक मिलाते रहें, वो तोड़ते रहें, आप मिलाते रहें, आप फिर कोशिश जारी रखें, मरते दम तक वो तोड़ते भी रहे, जुल्म भी करते रहे, आप माफ करते रहें, एहसान करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बुनियादी ये 2 पैगाम हैं, सारी जिंदगी इनको समझकर इनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। ये आपका बुनियादी पैगाम है कि आप बुतों को तोड़ने के लिए आए हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत पे बंदों को लगाने के लिए आए हैं और रिश्तेदारियों को मिलाने के लिए आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।